السلام علیکم ریڈرس، ویلکم بیک ود اے نیو ناول اسٹوری۔ دفتر کی کھڑکی سے شہر کا حسین نظارہ دکھائی دے رہا تھا، مگر اندر کا ماحول کسی اور ہی کشمکش کی گواہی دے رہا تھا۔ کانفرنس روم میں دبیز پردے لگے تھے، ایئر کنڈیشنر کی خنکی ماحول کو مزید سنگین بنا رہی تھی۔ ارسلان کی نظریں سامنے بیٹھے سنان انصاری پہ جمی تھی، جس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص بے نیازی سے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جیسے اسے ہر چیز اپنی مٹھی میں کر لینے کی عادت ہو۔ تو کیا خیال ہے ارسلان صاحب؟ سنان نے سکون سے اپنا سگار کا کش لیا اور بھیانک حد تک پرسکون لہجے میں پوچھا، ڈیل منظور ہے یا نہیں؟ ارسلان کے ہاتھ میں دبے فائل کے کاغذات ہلکے سے لرزے۔ یہ ڈیل اس کی کمپنی کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھی۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئی تو اس کے کاروبار کی ساکھ زمین بوس ہو جائے گی۔ مگر سنان کی شرط؟ ارسلان کی نظریں بے ساختہ سامنے کھڑی امبر پر جا ٹھہری، جو اس لمحے اندر داخل ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک نیلی فائل لیے جو یقیناً اسی پروجیکٹ سے متعلق تھی۔ امبر نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں سوال لیے ارسلان کی طرف دیکھا، جیسے اس کی الجھن کو بھانپ چکی ہو۔ یہ فائل سر، اس نے نرم مگر باوقار لہجے میں کہا اور زمین اور میز پر فائل رکھ دی۔ سنان کی نظریں ایک لمحے کو امبر پر جم گئی تھیں، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی تو چاہیے مجھے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے ارسلان، تمہیں یہ پروجیکٹ چاہیے اور مجھے تمہاری سیکریٹری۔ سنان انصاری نے نگاہیں امبر پر گاڑ دیں، جیسے وہ پہلے سے ہی اس کی ملکیت ہو۔ یہ تمہاری کمپنی بچانے کی قیمت ہے؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ امبر نے حیرت اور بے یقینی سے پہلے سنان اور پھر ارسلان کو دیکھا، جیسے وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی ہو کہ اس کے بارے میں یوں بات کی جا رہی ہے جیسے وہ کوئی چیز ہو، کوئی سودا۔ ارسلان نے انگلیاں مٹھی میں جکڑ لیں، غصہ اور بے بسی دونوں اس کے اندر چل رہے تھے۔ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو سنان؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ سنان نے ہنسی کے ساتھ کندھے اچکائے۔ بزنس میں جذبات نہیں چلتے ارسلان، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ڈیل کے لیے ہاں کرو یا اپنی کمپنی کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر نے بے یقینی سے قدم پیچھے لیا۔ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور غصہ تھا۔ سنان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب فیصلہ ارسلان کے ہاتھ میں ہے محترمہ۔ ارسلان نے نظریں جھکا لیں، اس کے اندر شدید جنگ جاری تھی۔ ایک طرف اس کا خواب، اس کی محنت، اس کی کمپنی کھڑی تھی، اور دوسری طرف صرف امبر، وہ لڑکی جسے وہ دل سے چاہنے لگا تھا مگر کبھی اپنے جذبات زبان پہ نہیں لا سکا تھا۔ ارسلان، امبر کی آواز کانپ رہی تھی، آپ جانتے ہیں میں کوئی چیز نہیں ہوں جس کا سودا کیا جائے۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور نظریں اٹھائیں، میں جانتا ہوں۔ سنان نے کہکا لگایا، تو پھر فیصلہ کر لو میرے دوست، وقت ضائع مت کرو۔ امبر نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا، جو خاموشی سے اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، جیسے فیصلہ کرنے میں ناکام ہوں۔ کیا میں اتنی بے وقت ہوں ارسلان؟ امبر کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کیا آپ واقعی مجھے اس شخص کے حوالے کرنے پہ غور کر رہے ہیں؟ ارسلان کی سانس رک سی گئی تھی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتا اس کا اثر ہمیشہ کے لیے رہنے والا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنی کمپنی بچانے کے لیے اپنی محبت قربان کر دے یا پھر اپنی محبت کے لیے سب کچھ کھو دے۔ یہ جنگ تھی دل اور دماغ کی، اور اس جنگ کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ امبر نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا، جو الجھن میں گھرا اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، جیسے کسی بڑی طوفان کی آمد ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ ارسلان فوراً سنان کو انکار کر دے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ امبر، تم جا سکتی ہو۔ ارسلان کا یہ جملہ کسی سناٹے دار تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پہ لگا تھا۔ وہ چند لمحے تک وہیں کھڑی رہی، شاید یہ امید لیے کہ ارسلان اب بات واپس لے لے، کہ وہ کہے یہ سب بکواس ہے، کہ وہ اس کی عزت کی نیلامی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مگر ارسلان نے نظریں تک نہیں اٹھائیں۔ امبر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے پلٹی، مگر قدم اتنے بوجھل ہو چکے تھے کہ اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، آنکھوں میں دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے سے باہر آتے اس کے قدم کانپ گئے۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اپنی کیبن کی طرف بھاگی، دروازہ اندر سے بند کیا اور کرسی پہ بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ آنسو جو اس نے کمرے میں ضبط کر لیے تھے، اب بے اختیار بہہ نکلے۔ اس کے وجود میں ایک عجب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اس سے بھیجا گیا تھا، جیسے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، جیسے وہ صرف ایک ملازم ہو، ایک بوجھ
جسے وہاں کھڑا رہنے کا حق بھی نہ دیا ہو۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ارسلان نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سنان اسے پسند کرتا ہے۔ وہ کئی بار اپنے لہجے اور نظروں سے یہ ظاہر کر چکا تھا، مگر آج اس نے اسے یوں مانگ لیا تھا جیسے وہ کوئی چیز ہو، کوئی سودا ہو۔ اور سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ تھی کہ ارسلان خاموش کھڑا سب سنتا رہا۔ امبر نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، مگر پھر بھی دل میں چبھنے والا درد کسی زہر کی طرح اندر ہی اندر پھیل رہا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا، کیا واقعی ارسلان نے اسے اس سودے میں شامل کرنے کا سوچا تھا؟ کیا وہ سنان کو انکار نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ اتنی ہی بے قیمت تھی؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرنے کی کوشش کی، مگر گلاس ہونٹوں تک لے جانا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کچھ لمحوں پہلے اس کا دل کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، ارسلان کے پاس، جہاں وہ اپنی محبت، اپنی عزت، سب کچھ ہار چکی تھی۔ ارسلان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی گہرے جال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنان انصاری اٹھ کھڑا ہوا تو پھر طے رہا ارسلان، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارسلان نے ہلکے سے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں وہ جذبات نہیں تھے جو سنان دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ بہت خوب، سنان نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ میں امید کرتا ہوں تم اپنا وعدہ نہیں بھولو گے ارسلان۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ارسلان نے مسافے کے بجائے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد سنان انصاری دفتر سے جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ ابھی بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ دفتر کا دروازہ زور سے کھلا اور امبر غصے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ سرخی دوڑ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی، مگر وہ انہیں گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ نے اسے دھکے دے کر باہر کیوں نہیں نکالا؟ اس کی آواز غصے اور بے بسی سے لرز اٹھی۔ ارسلان جو خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ایک نظر اٹھا کر امبر کو دیکھا۔ امبر، نہیں، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں سننی۔ وہ تیزی سے اس کی میز کے قریب آئی اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ آپ نے سنان انصاری کو جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کی وہ گھٹیا بات چپ چاپ کیوں سنی؟ آپ نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ ارسلان نے گہری سانس لی اور اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ امبر، یہ بزنس ہے، یہاں جذبات نہیں چلتے۔ امبر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہو، کسی ایسے انسان کو جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ بزنس ہے؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ تو کیا میں بھی بزنس کا ایک حصہ ہوں ارسلان؟ کیا آپ مجھے بھی صرف ایک مہرہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں امبر۔ ارسلان کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک طوفان چھپا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کے طرف جا کے کھڑا ہوا۔ اگر میں سنان کو دھکے دے کر نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ اس نے پلٹ کر امبر کو دیکھا۔ میری کمپنی برباد ہو جاتی۔ یہ صرف میرا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان ہزاروں لوگوں کا بھی جو اس کمپنی سے وابستہ ہیں۔ ان کے گھروں کے چولہے بجھ جاتے، ان کی زندگی متاثر ہو جاتی۔ میں ایک شخص کے لیے اتنے سارے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ امبر خاموش ہو گئی۔ اس کے غصے میں کچھ لمحوں کے لیے کمی آئی، مگر آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے؟ نہیں، ارسلان نے فوراً کہا، میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا اور نہ میں کروں گا۔ میں اس کا بدلہ لوں گا، مگر اپنے طریقے سے۔ اگر میں سامنے سے وار کروں گا تو کمپنی تباہ ہو جائے گی، مگر اگر میں سنان کو اسی کے انداز میں مات دوں تو وہ کبھی سنبھل بھی نہیں پائے گا۔ امبر کی آنکھوں میں الجھن تھی، مگر اس بار غصہ کم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان ایک ذہین آدمی ہے، وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جو اسے کمزور کرے۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی ارسلان، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ یقین رکھو امبر۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے نہ کروں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارسلان، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ارسلان کے دل میں ایک شدید طوفان اٹھا، مگر اس نے خود پہ قابو رکھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں امبر، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امبر کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا، مگر پھر اس نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ الفاظ واقعی اس کے لبوں سے نکلے ہیں۔ لیکن ابھی نہیں، ارسلان نے آہستہ سے کہا، یہ وقت اور یہ جگہ ان باتوں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی ہمیں سنان کو اسی کے کھیل میں مات دینی ہے، اور میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ بھروسہ کرو امبر۔ میں اسے سبق سکھاؤں گا اپنے طریقے سے۔
امر نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان ایک شاطر بزنس مین ہے۔ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی گہری چال ضرور ہوگی۔ میں آپ پر یقین کرتی ہوں ارسلان، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ارسلان نے ہلکا سا مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کچھ ایسا جو شاید کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، نہ ہی امبر کو، نہ ہی سنان کو۔ سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں میں ایک خاص سکون تھا۔ چاندنی کی روشنی لہروں پر چمک رہی تھی، جیسے سمندر بھی آج کی رات جادو میں کھو چکا ہو۔ امبر نے گہری سانس لی، ہوا کے نم لمس کو محسوس کیا اور مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے ارسلان، امبر نے نرم لہجے میں کہا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ امبر کا دل زور سے دھڑکا۔ امبر، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور لمحہ برباد ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ اس نے ڈبہ کھولا جس میں ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ امبر کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ ایک پل کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ارسلان کی آواز میں سچائی اور محبت کی وہ شدت تھی جو امبر کے دل میں طوفان برپا کر گئی۔ امبر نے مسکرا کر سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں ارسلان، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ امبر نے خوشی سے اپنی انگلی پہ انگوٹھی کو دیکھا، پھر پیار بھری نظروں سے ارسلان کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے سب بدل گیا۔ تیز ٹائروں کی آواز، ایک کار کے دروازے دھڑاک سے کھلنے کی آواز نے اس جادوئی لمحے کو چکنا چور کر دیا۔ ارسلان نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ 3 سائے تیزی سے گاڑی سے نکلے، ہاتھوں میں چمچماتے پستول لیے۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا، ایک کرخت آواز گونجی اور لمحہ بھر میں ایک بندوق ارسلان کی کن پٹی سے جا لگی۔ امبر کی چیخ نکل گئی، مگر ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ ارسلان! وہ تڑپی، مگر اس کی آواز تیز لہروں میں دب کر رہ گئی۔ ارسلان نے بے بسی سے سب کچھ ہوتے دیکھا۔ وہ ان 3 آدمیوں کے نشانے پر تھا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ اگر وہ کوئی حرکت کرتا تو اسے گولی میں مار سکتے تھے۔ لے جاؤ اسے، ان میں سے ایک آدمی ہررایا۔ نہیں! ارسلان نے بے ساختہ آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر بندوق کا سخت دباؤ اس کی کن پٹی پر بڑھ گیا۔ امبر چیختی تڑپتی رہی، مگر وہ اسے زبردستی گاڑی کی طرف گھسیٹ لے گئے۔ امبر! ارسلان نے پوری طاقت سے اسے پکارا، مگر وہ اسے ساتھ لے جا چکے تھے۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور تیز رفتار سے وہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ارسلان بے بسی سے وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ امبر کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی، غصہ اور خوف ایک ساتھ دوڑ رہے تھے۔ گاڑی اندھیرے راستوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی اور 2 نامعلوم افراد اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، جیسے وہ کوئی قیمتی سامان ہو جسے حفاظت تک منزل پہ پہنچانا ضروری تھا۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے اور ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر جا کر رکی، دروازہ کھلا اور ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ چلائی، مگر جواب میں ایک زوردار دھکا ملا جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ خاموش رہو ورنہ بہت برا انجام ہوگا، ایک کرخت آواز گونجی۔ امبر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہیں کس نے بھیجا تھا؟ وہ ایک ویران عمارت کے اندر لے گئے۔ گرد آلود دیواریں، بوسیدہ فرش اور چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ یہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہ تھی۔ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز سنائی دی۔ امبر نے خوف سے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کوئی اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ امبر! یہ نام سن کر امبر کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز! وہ کہیں پہلے سن چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی اور حیرت و بے یقینی کے عالم میں دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سنان انصاری کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ کتنی حیرانی ہو رہی ہے نا؟ اس نے نرم مگر زہریلے لہجے میں کہا۔
अंबर का दिमाग माऊफ हो चुका था। उसने बेयकीनी से सनान को देखा, फिर यादों के धमाके उसके जहन में गूंजने लगे थे। अरसलान ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए अंगूठी पहनाई थी। उसने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, और फिर अंबर की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, उसके होंठों से बस यही निकला, हाँ अंबर, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। सन्नान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, अरसलान अरसलान ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। अंबर की सांसें जैसे अटक गईं। झूठ! वो चीख पड़ी। सनान अंसारी ने हल्के से कहका लगाया, तुम्हारा महबूब अरसलान बहुत चालाक निकला अंबर। उसने घाटे का सौदा नहीं किया, उसकी कंपनी डूबने वाली थी और उसे मेरे साथ डील करनी थी। मैंने उसे वो डील दे दी और बदले में तुम्हें मांग लिया। अंबर का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके होंठ रसने लगे। क्यों नहीं हो सकता? बिजनेस में सब कुछ मुमकिन है अंबर, और अरसलान तो एक कामयाब बिजनेसमैन है। वो जज्बात नहीं देखता, सिर्फ फ़ायदा देखता है। तुम वाकई समझती थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? सन्नान ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। अंबर की आंखों में आंसू आ गए। अरसलान ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। सन्नान ने कहका लगाया, जैसे वो उसकी सादगी पे हंस रहा हो। मोहब्बत? हाँ, अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो क्या तुम्हें यूँ मेरे हवाले कर देता? उसने तुम्हें समंदर किनारे ले जाकर अंगूठी पहनाई थी ना? तुम्हें लगा कि वो तुमसे शादी करने वाला है, हकीकत में वो तुम्हें धोखा दे रहा था, तुम्हें संभाल कर मेरे हवाले करने के लिए। अंबर के लिए ये सब किसी ख्वाब की तरह था, मगर ये ख्वाब नहीं, तल्ख हकीकत थी। ये सब झूठ है। वो चिल्लाई, अरसलान ऐसा नहीं कर सकता। सन्नान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे के करीब झुककर कहा, तुम्हें अभी यकीन नहीं आ रहा तो इंतज़ार करो, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अंबर के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। क्या यही हकीकत थी कि अरसलान ने वाकई उसके साथ धोखा किया था? वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल टूट चुका था, और सन्नान अंसारी जो उसके सामने खड़ा था उसकी बेबसी का मज़ा ले रहा था। अंबर की आंखों में खून उतरा हुआ था, दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था, और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल कर रहा था, इंतकाम। वो अभी भी उस कैद खाने जैसे कमरे में सनान अंसारी के सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में जीत की चमक थी। तुमने मुझे यहाँ कैद कर लिया, मगर तुमने शायद मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। अंबर की आवाज़ लरस रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी ताकत भी थी। सन्नान अंसारी ने दिलचस्पी से उससे देखा। ओह, और मैंने क्या गलत अंदाज़ा लगाया है? अंबर ने अपने आंसू पोंछ दिए और उसकी आंखों में सेधा देखते हुए कहा, या तुम्हें वाकई मुझे हासिल करना है तो निकाह कर लो, फिर मैं तुम्हारी हमेशा के लिए ग़ुलाम बन जाऊँगी। तुम्हें वो इज़्ज़त दूँगी जो तुम चाहते हो, तुम्हें खुश रखूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी कमी का एहसास नहीं होने दूँगी। सन्नान ने तो पहले तो हैरत से अंबर को देखा, फिर अचानक ज़ोरदार कहका लगाकर हंसा। ये नया ड्रामा है क्या अंबर? तुम वाकई समझती हो कि मैं निकाह जैसे फ़जूल बंधन में पड़ूँगा? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया हूँ, और अब जो करना है मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। अंबर ने अपनी मुट्ठियाँ भेज लीं, मगर उसके चेहरे पे एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम वाकई एक मामूली सोच के आदमी निकले सन्नान? सन्नान के माथे पे बल पड़ गए। क्या मतलब? अंबर ने आगे बढ़कर अपनी जंजीरों में बंधी कलाई सन्नान के सामने की। मतलब ये कि अगर तुम मुझसे ज़बरदस्ती करते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुश्मन रहूँगी। मौका मिलते ही तुमसे बदला ले लूँगी, शायद तुम्हारी जान ले लूँ, मगर अगर तुम मुझसे निकाह करके मुझे अपनाते हो तो ना सिर्फ तुम्हारा ग़ुरूर सलामत रहेगा, बल्कि मैं अरसलान को जलाने के लिए तुम्हारे साथ एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूँगी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये ख़बर जब अरसलान तक पहुँचेगी तो उसके सीने पर कैसी आग लगेगी। सन्नान ने गौर से अंबर की तरफ देखा। ये सब कुछ सिर्फ अरसलान को जलाने के लिए कर रही हो? अंबर की आंखों में वहशतनाक चमक थी। हाँ, जैसे उसने मुझे बेचा, मैं भी उसे जलते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब वो सुने कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से तुमसे निकाह कर लिया, तो वो तड़प उठे, खुद को कोसने लगे कि उसने क्या खो दिया। सनान खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अंबर, तुम वाकई बहुत चालाक हो। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतनी बड़ी चाल चल सके। तुम बिजनेस में बहुत आगे जा सकती हो। अंबर ने एक तंज़िया मुस्कुराहट से कहा, तो फिर तैयार हो निकाह के लिए, या तुम भी अरसलान की तरह कमज़ोर निकले? सन्नान की आंखों में चमक आ गई। चैलेंज कबूल है अंबर, तुम्हें अपनी बीवी बनाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम वाकई मेरे साथ एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेता हूँ। उसने फ़ौरन अपने आदमियों को निकाह का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में एक मौलवी बुलाया गया और सन्नान अंसारी का निकाह अंबर से कर दिया गया। अंबर ने
قبول ہے کہہ کے اپنے دل کو پتھر کر لیا، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ نکاح ایک نئے کھیل کی شروعات تھی جس میں وہ دونوں طرف سے چالاکیاں چلنی تھیں، مگر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ بازی کون جیتے گا۔ ارسلان اپنے آفس میں بیٹھا ڈیل کی خوشی کا جشن منا رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی کمپنی کے دن بدل جائیں گے۔ اس نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے، بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل کی ہے۔ کمپنی کے مفاد کے لیے اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا ہے۔ اس کو محبت کو قربان کرنے کا دکھ تو تھا، لیکن ڈیل کے ملنے کی خوشی بھی تھی، اور اس کی کمپنی کہاں سے کہاں پہنچنے والی تھی اس ڈیل کے بعد۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک سے اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور دھڑلے سے عنبر سنان انصاری کے ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان کی نظریں حیرانی سے عنبر پہ جمی رہ گئیں۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ سامنے کھڑی عنبر کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے وہ کسی بڑی جنگ میں کامیابی حاصل کر چکی ہو۔ اس نے سفید اور چاندی کے امتزاج میں ایک انتہائی قیمتی اور نفیس لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس پہ نفاست سے کی گئی کڑھائی چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو ارسلان کے دماغ کو معطوف کر رہی تھی۔ سنان انصاری کے چہرے پہ ایک عجیب سی سرشاری تھی، جیسے اس نے کوئی انمول خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ اس نے نرمی سے عنبر کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے اسے اپنی ملکیت ثابت کر رہا ہو۔ عنبر نے آگے بڑھ کر ارسلان کے میز پر ایک مہنگے کارڈ کو رکھا، اور ارسلان نے الجھن کے عالم میں اسے اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھتی جیسے کسی کرسی میں دھنس گیا ہو۔ مسٹر سنان انصاری اور مسز عنبر سنان کا ولیمہ آج رات 7 بجے۔ ارسلان کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پہ ایک بڑا پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ یک ٹک کارڈ کو دیکھتا رہا، جیسے اس پر لکھی تحریر سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیسا لگا سرپرائز؟ عنبر کی آواز میں طنز کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ارسلان نے بامشکل نظریں اٹھائی۔ اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ عنبر ہلکے سے ہنسی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے ارسلان، میں نے سنان انصاری سے نکاح کر لیا۔ اب میں صرف تمہاری سیکرٹری نہیں، بلکہ ایک بزنس ٹائکون کی بیوی ہوں۔ وہ سب کچھ جو تم حاصل کرنا چاہتے تھے اب میرے قدموں میں ہے۔ ارسلان نے سختی سے مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ عنبر نے گہری سانس لی، جیسے ماضی کی تلخیوں کو خود سے دور دھکیل رہی ہو۔ کیونکہ تم نے مجھے بیچ دیا تھا ارسلان، تم نے مجھے ایک معاہدے کی قیمت بنا دیا تھا۔ تمہیں لگا کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں جو چپ چاپ تمہاری اس گھٹیا حرکت کو سہ لے گی۔ نہیں، میں نے تمہیں وہ سبق سکھایا ہے جو تم ساری زندگی بھی نہیں بھولو گے۔ اب میں تمہاری نہیں، تمہارے سب سے بڑے حریف سنان انصاری کی بیوی ہوں۔ سوچو تمہیں اب بزنس میں کس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارسلان کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے آنے والا وقت کتنا مشکل ہوگا۔ سنان انصاری نے ایک فاتحانہ نظر ارسلان پہ ڈالی اور عنبر کی طرف محبت سے دیکھا۔ چلو ہمیں ولیمے کی تیاری کرنی ہے، مہمانوں کو زیادہ انتظار نہیں کروا سکتے۔ عنبر نے ایک آخری نظر ارسلان پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو اب تم بھی وہی تکلیف سہو گے جو میں نے سہی ہے۔ اور پھر وہ سنان کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارسلان اپنی کرسی پہ بیٹھا بس دروازے کو تک رہا تھا، جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ نکل چکا تھا۔ عنبر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ سنان انصاری کے ساتھ اس کے وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی ایک شدید لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، ارسلان کو تکلیف دینا، اسے یہ احساس دلانا کہ اس نے جس لڑکی کو کسی سودے کی طرح کسی اور کے حوالے کر دیا، وہ اب خود اپنی مرضی سے اس شخص کے نکاح میں آ چکی ہے جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اب خود کو ایک ایسی قید میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سنان انصاری نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا۔ تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری شرائط ماننی پڑی۔ نکاح کر لیا میں نے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ بدل جائے گا؟ عنبر نے سنان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اندر کا غرور اور شفافیت اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی نظروں میں بول رہی تھی۔ یہ سب مجھے فرق نہیں پڑتا سنان، میں نے اپنا بدلہ لے لی اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ سنان نے کہہ کر لگایا، بدلہ کس بات کا؟ ارسلان سے، جس نے تمہیں صرف ایک کاروباری معاہدے کے طور پر چھوڑ دیا، یا خود سے، کیونکہ تم جانتی ہو تم نے جو کیا وہ تمہیں کسی اور ہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ عنبر نے چہرہ پھیر لیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سنان ایک سنگ دل انسان ہے۔ اس نے اسے محض اپنی ضد اور طاقت کے اظہار کے لیے قید کیا تھا۔ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، حقیقت میں وہ اب بھی ایک قیدی تھی
سنان نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، تم سمجھتی ہو کہ نکاح کی یہ زنجیر مجھے تم سے دور رکھے گی؟ میں نے تمہیں اپنی ملکیت بنایا ہے، تمہاری مرضی سے یا غیر مرضی کے، مگر اب تم میری ہو۔ امبر کی سانسیں اٹکنے لگی، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اگر تمہیں یہی سکون چاہیے۔ سنان کی آواز میں ایک عجیب کھیلنے کا انداز تھا۔ لیکن تم اس گھر میں میری مرضی سے رہو گی، میری شرائط پر، اور ارسلان، اسے میں خود بتاؤں گا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ امبر نے اس کی بات سن کر بے اختیار کہا، تم ارسلان سے زیادہ خطرناک ہو سنان۔ سنان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تمہیں یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا جب تم نے مجھ سے یہ سودا کیا تھا۔ امبر کا جسم جیسے بے جان ہوا تھا۔ اس نے خود کو بہت مضبوط سمجھا تھا مگر آج وہ خود اپنے فیصلے کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کسی سنہری پنجرے میں قید ہو چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راہ نہیں تھی۔ امبر ایک قیدی کی طرح سنان انصاری کے شاندار بنگلے میں قید تھی۔ باہر سے یہ جگہ کسی خوابوں کے محل جیسی تھی مگر اس کے اندر ایک سونے کا پنجرہ تھا جس میں بے بسی سے بندھی ہوئی تھی۔ دن بھر وہ تنہا رہتی ایک ویران کمرے میں جہاں نہ کوئی اس سے بات کرنے والا تھا نہ کوئی اسے آزاد کرنے والا۔ سنان انصاری کا معمول تھا کہ وہ سارا دن کسی بزنس میٹنگ میں مصروف رہتا اور رات کو لوٹتا تو جیسے وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے تیار ہوتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی، اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا، کوٹ ایک طرف اچھالتا اور پھر وحشی درندے کی طرح امبر کے قریب آتا۔ تم نے سوچا تھا کہ نکاح کی شرط رکھ کر تم مجھ سے بچ پاؤ گی؟ اس کی آواز میں غرور تھا۔ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے حاصل کیا ہے اور اب تم میری ہو، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ امبر کا دل چاہا کہ وہ اسے چیخ کر کہے کہ وہ اس کی نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی چیخیں صرف ان دیواروں میں گم ہو گئی تھیں، اس کی التجائیں کسی کو پگھلا نہیں سکتی تھیں۔ سنان اسے اپنی باہوں میں جکڑتا اور وہ مزاحمت کرتی مگر اس کے مقابلے میں بے بس تھی۔ اس کے ہاتھوں کی سختی، اس کی گرفت، اس کی تیز سانسیں، سب کچھ امبر کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکتی مگر وہ خود بخود بہنے لگتے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو جس سے وہ جاگ جائے مگر حقیقت اسے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ رات گزر جاتی مگر امبر کی حیثیت کم نہ ہوتی۔ وہ بستر پر بے حس و حرکت لیٹی رہتی جبکہ سنان سکون سے سونے کے لیے پلٹ جاتا۔ وہ اس کے لیے بس ایک کھلونا تھا، ایک ایسا کھلونا جسے وہ اپنی مرضی سے توڑ سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بددعائیں دیتی۔ اس نے ارسلان کو بھی بددعا دی جس نے اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور سنان انصاری کو بھی جو اسے ہر رات ایک نئی اذیت میں دھکیلتا تھا۔ دن کا اجالا نکلتا مگر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ اب ایک ایسے اندھیرے میں قید ہو چکی تھی جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ امبر کو دن بدن سنان انصاری کے سلوک سے وحشت ہونے لگی۔ وہ اس کے لیے بس ایک کھلونا تھا، ایک ایسا کھلونا جسے وہ اپنی مرضی سے توڑ سکتا تھا، اپنی مرضی سے رکھ سکتا تھا۔ مگر اس دن جب وہ صبح بیدار ہوئی تو اسے شدید کمزوری محسوس ہوئی۔ وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑی ہو پائی، سر چکرا رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر تھی۔ ایک باوقار عمر کی لیڈی ڈاکٹر اس کے پاس کھڑی تھی۔ پاس ہی سنان انصاری ہاتھ باندھے کھڑا تھا، چہرے پہ وہی روایتی سنجیدگی اور بیزاری۔ مبارک ہو، اب باپ بننے والے ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امبر کے لیے یہ خبر کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس اندھیرے میں، اس قید خانے میں بھی قدرت نے ایک ایسی روشنی دے دی تھی۔ سنان انصاری کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس نے غصے سے ایک زوردار قہقہ لگایا جیسے کوئی مزاحیہ بات سن لی ہو۔ یہ مزاح ہے نا؟ اس نے امبر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ یہ بچہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ امبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا بچہ ہے، تمہاری اپنی اولاد۔ میں بچوں کو جھولا چرانے کے لیے نہیں بنا امبر، سنان نے سختی سے کہا۔ یہ سب فضول ہے۔ یہ بچہ میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی میں اسے قبول کروں گا۔ تم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو اور اسے ضائع کروا رہی ہو۔ امبر کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر ضرب لگائی ہو۔ وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھی، کمزوری کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمت جھلک رہی تھی۔ یہ میرا بچہ ہے، میری جان کا حصہ ہے، میں اسے کبھی ضائع نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سنان انصاری کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ وہ ہمیشہ ہر چیز اپنی مرضی سے حاصل کرتا تھا اور اب ایک عام سی لڑکی جسے وہ محض اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتا رہا تھا، اس کی بات کو رد کر رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ اس نے سختی سے امبر کا بازو پکڑا۔ یہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بچہ نہیں چاہیے تو تمہیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ امبر نے سنان کی آنکھوں میں دیکھا۔
وہی وحشت، وہی سرد مہری۔ اس کے دل کیا کہ وہ چیخے، کہ اسے جھنجھوڑ کر بتائے کہ ماں بننا کسی سودے بازی کا حصہ نہیں ہوتا، مگر وہ جانتی تھی یہ شخص کبھی نہیں سمجھے گا۔ اس رات عمر کے دل میں ایک فیصلہ جاگ اٹھا۔ وہ مزید اس قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی رات کے گہرے ہونے کا۔ سنان عام طور پر دیر تک جاگتا تھا، مگر آج اس کی میٹنگ کی وجہ سے وہ جلدی سو گیا تھا۔ یہی اس کا موقع تھا۔ عمر نے اپنا دوپٹہ سر پر لیا، جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور دبے قدموں سے دروازے تک آئی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، مگر وہ جانتی تھی باورچی خانے کے پاس ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے باغ کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ خطرناک تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نکلی۔ سردی کی ایک تیز لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر وہ رکی نہیں۔ باغ میں اندھیرا تھا، مگر چاند کی روشنی نے راستہ دکھا دیا۔ وہ دوڑنے لگی۔ اس کے قدم زمین پہ ہلکے پڑ رہے تھے، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بادلوں کی گرج کی مانند تھیں۔ وہ گیٹ تک پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے گیٹ پر کوئی پہرا نہیں تھا۔ وہ سانس روکے گیٹ کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی، جہاں سے باہر نکلنا نسبتاً آسان تھا۔ آزادی چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ ایک لمحہ اور وہ اس قید خانے سے نکل چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو سنان انصاری نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کمرے میں خاموشی دیکھی۔ امبر، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، دروازہ کھولا اور پورے بنگلے میں چکر لگایا، مگر امبر کہیں نہیں تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجیں۔ وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کے آدمی دوڑتے ہوئے آئے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سنان نے ایک گہری سانس لی، پھر زبردستی مسکرایا۔ چلی گئی؟ اچھی بات ہے۔ ایک عام سی لڑکی تھی جسے میں نے استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اب وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے الفاظ تلخ تھے، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ کسی عورت کے یوں چلے جانے کا عادی نہیں تھا، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ امبر کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ امبر کے جانے کے بعد سنان انصاری اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے امبر چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہ خود یکسر بدل چکا تھا۔ وہ بستر جہاں وہ ہر رات امبر کے قریب رہتا تھا، آج بالکل خالی اور سرد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تکیے کو چھوتا جہاں کبھی امبر کے بال بکھرتے رہتے تھے۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو کبھی اسے ناگوار لگتی تھی، مگر اب جیسے وہی اس کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ وہ ہمیشہ خود کو ایک مضبوط اور بے رحم انسان سمجھتا آیا تھا جس کے لیے کسی عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، مگر آج جب امبر اس کی زندگی سے چلی گئی تھی تو وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ وہ کیوں بار بار امبر کی باتیں یاد کر رہا تھا؟ کیوں اسے وہ ضدی لہجہ یاد آ رہا تھا جس میں امبر اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی؟ کیوں مواقع اس کے ذہن پہ نقش ہو گئی تھی جو ہمیشہ شعلے برساتی تھی، مگر ان میں کہیں ایک معصوم سی چمک بھی چھپی رہتی تھی؟ سنان انصاری نے اپنا غصہ سگار جلایا اور غصے سے اپنا سگار جلایا اور ایک لمبا کش لیا، مگر نہ سگار کا دھواں اس کے اندر کی خلا کو بھر سکتا تھا، نہ ہی امبر کی یادوں کو مٹا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے امبر کے ساتھ کیا کیا کیا۔ وہ ایک قیدی تھی، ایک زبردستی کی گئی عورت، مگر پھر بھی وہ اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، اور شاید یہی بات تھی جس نے سنان کو اس کی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی غلام بننے سے انکار کر چکی تھی، وہی آج اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ اس نے گلاس میں موجود شراب ایک ہی سانس میں ختم کر دی اور میز پر پوری قوت سے مارا۔ نہیں، اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، وہ صرف ایک عورت ہے، ایک عام سی عورت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گئی یا رہی۔ مگر اس کا دل جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگلے دن سنان انصاری اپنے تمام آدمیوں کو بلا کر کہا کہ امبر کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالیں۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، ہاتھ میں سگار لیے سرد لہجے میں بولا، وہ جہاں بھی ہے، جتنی بھی دور جا چکی ہے، مجھے بس وہ واپس چاہیے۔ اس کے آدمی حیران ہوئے۔ وہ سنان انصاری کو جانتے تھے، جو ہمیشہ عورتوں کو محض ایک وقتی تسکین سمجھتا تھا، مگر آج وہ ایک عورت کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، اگر وہ خود جانا چاہتی تھی تو؟ ایک آدمی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر سنان انصاری کی تیز نظروں نے اسے چپ کرا دیا۔ کیا میں نے تمہیں سوچنے کے لیے کہا ہے؟ اس نے سختی سے کہا۔ صرف ایک کام کرو، امبر کو تلاش کرو۔ دوسری طرف امبر ایک چھوٹے سے شہر میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سنان انصاری اسے ڈھونڈنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گا، مگر اب وہ کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس کا پیٹ ابھرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بچے کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ بچہ اس کے لیے اب زندگی کی سب سے بڑی امید تھی۔ یہ ایک ایسا رشتہ جسے سنان انصاری مٹانا چاہتا تھا، مگر وہ ہر حال میں اسے محفوظ رکھے گی۔
مگر کیا یہ آسان تھا؟ ہر دن کے ساتھ ایک انجانا خوف محسوس ہوتا، کہیں وہ آدمی اسے ڈھونڈ نہ لے، کہیں وہ دوبارہ اس قید میں چلی نہ جائے جہاں سے بھاگنے کے لیے اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر لی تھی۔ مگر پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک سوال جاگتا تھا، کیا سنان انصاری واقعی اسے بھول چکا ہوگا، یا وہ آج بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا؟ رات کے کسی پہر سنان انصاری اپنے وسیع و عریض بنگلے کی بالکنی میں کھڑا سگار کی کش لے رہا تھا۔ کہاں ہو تم عمبر؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، کیوں میری نیندیں چرا کر چلی گئی ہو؟ وہ ہمیشہ عورتوں کو اپنی مرضی سے چھوڑتا تھا، مگر پہلی بار کوئی عورت اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے کبھی محبت پر یقین نہیں کیا تھا، مگر آج جب وہ اس کے احساس کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مگر کیا واقعی وہ چلی گئی تھی، یا پھر سنان انصاری جلدی اسے دوبارہ پالے گا؟ وہ ہر ممکن طریقے سے عمبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ وہ لاکھ خود کو تسلی دیتا کہ اس کے جانے کے بعد اسے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر حقیقت یہ تھی کہ فرق پڑا تھا، بہت زیادہ پڑا تھا۔ پھر ایک دن اس کے آدمی نے اطلاع دی کہ ایک چھوٹے سے قصبے کے اسپتال میں ایک لڑکی عمبر نام سے ڈیلیوری کے لیے ایڈمٹ ہے۔ یہ سنتے ہی سنان کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ وہی عمبر ہے؟ جی سر، میں نے خود تصدیق کیا۔ سنان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی نکال کر اس چھوٹے سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ بھر اس کے دماغ میں بس ایک یہی خیال گردش کر رہا تھا، عمبر اور اس کا بچہ۔ وہ اسپتال پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ ایک نرس نرم لہجے میں کسی عورت کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جملہ سن کر سنان کے دل ایک عجیب خوشی سے بھر گیا۔ وہ اندر بڑھا، جیسے ہی اس نے عمبر کو دیکھا وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ عمبر بستر پہ کمزور سی لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے، مگر جب اس نے سنان کو دیکھ لیا تو اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ اس کی آواز لرز گئی۔ سنان چند لمحے خاموش رہا، جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں عمبر، تمہیں اور ہمارے بیٹے کو۔ عمبر کا دل دھڑکا ہوا تھا۔ ہمارا بیٹا؟ وہ سرکوشی کے انداز میں بولی۔ سنان نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا، پھر جھک کر اس ننھے وجود کو دیکھا جو نرس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ بے حد چھوٹا، نازک اور معصوم تھا۔ سنان نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بچے کے نرم گال کو چھوا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا عمبر، میں نے خود کو بہت اذیت دی، میں نے سوچا کہ شاید میں تمہیں بھول جاؤں گا، مگر میں ناکام رہا۔ سنان کی آواز میں ایک سچائی تھی، ایک بے بسی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ عمبر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی سنان انصاری جیسا شخص محبت جیسے احساس کو سمجھ سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، مگر میں بدل چکا ہوں عمبر۔ میں تمہیں اور اس بچے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ عزت اور محبت دوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نام لے کر جیے، کسی گمنامی میں نہیں۔ عمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے ایک قیدی بنا کر رکھا تھا، جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، مگر آج وہی شخص اس کے سامنے نرمی سے التجا کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بدل چکا تھا؟ کیا یہ وہی سنان انصاری تھا جسے ایک بے رحم درندہ سمجھتی تھی؟ اگر میں انکار کر دوں، عمبر نے کمزور آواز میں کہا۔ سنان کی آنکھوں میں درد بھر آیا۔ تو میں پھر بھی تمہارا انتظار کروں گا عمبر، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے کہ میں واقعی بدل چکا ہوں۔ عمبر نے بچے کو دیکھا، پھر سنان کو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اکیلے اس بچے کو پالنا آسان نہیں ہوگا۔ سنان طاقتور تھا، مگر اب وہ صرف ایک بے رحم انسان نہیں رہا تھا، وہ ایک باپ بھی تھا۔ ایک لمبے توقف کے بعد عمبر نے آہستہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر اگر تم نے مجھے دوبارہ تکلیف دی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ سنان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری۔ میں تمہیں کبھی دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا عمبر، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عمبر نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا، جیسے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہو۔ وہ اتنی اذیتوں کے بعد بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ سنان انصاری نے عمبر اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ تینوں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ایسی زندگی جہاں محبت، عزت اور اعتماد کی بنیاد ایک نیا رشتہ پروان چڑھنے والا تھا۔